السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو میں نے اپنے بیانات جاری کیے اور اس میں کانپور کے تمام دیوبندیوں کو مناظرے کا چیلنج دیا، اور میرا چیلنج جو تھا وہ دو چیزوں پر تھا۔ ایک، علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے حفظ الایمان کی عبارت پر مناظرہ کیا جائے، یا تمام اکابرین دیوبند کی تمام کفریہ عبارتوں پر مناظرہ کروں۔ تو یہ بیانات میرے جاری ہوئے، اور ان بیانات کو لے کر کے چمن گنج، بیکن گنج یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں کچھ شرپسند لوگوں نے سنا، تو اس کو بنیاد بنا کر کے ہمارے مخالف جو تھے ان کے ہاں پہنچے۔ میری بات چیت چل رہی تھی جناب امیر حمزہ صاحب سے، تو اب میرا جواب وہ دے رہے تھے، ان کا جواب ہم دے رہے تھے، وہ ہم کو سمجھا رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، تو یہ سمجھنے سمجھانے کا کام چل رہا تھا۔ اور مناظرے کا چیلنج ہوا تو یہ بھی کتابوں سے تعلق رکھتا ہے، سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن سننے کو ملا کہ امیر حمزہ یا زید صاحب دونوں میں سے کسی کے پاس کچھ لوگ پہنچے چمن گنج سے، کرنیل گنج سے، ان کو مارنے کے لیے، اور دھمکی بھی دی گھر پہ جا کے یا کارخانے میں کہیں بھی۔ تو ایسے لوگوں سے جنہوں نے امیر حمزہ صاحب کو یا جناب زید کو جا کر کے دھمکی دی مارنے کی، تو ایسے لوگوں سے نہ میرا تعلق ہے اور نہ ہی ہمارے شاگردوں کا، اور ان کے اس کام کی نہ میری ذمہ داری ہے اور نہ ہی اس کے جواب دینے والے ہمارے شاگرد ہیں۔ اس چیز کے ذمہ دار وہ خود ہیں جو آپ دونوں کے پاس پہنچے ہیں۔ لہٰذا میں آپ دونوں سے یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ دونوں کو کوئی ایکشن لینا ہے تو آپ ہمارے شاگردوں کے اوپر جو آپ نگاہ جمائے ہوئے ہیں وہ ان پر نگاہ نہ رکھیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے میں۔ جو آپ کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ خود اس بات کا ذمہ دار ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک کو پہچانیں اور اس سے کہیں، ہمارے شاگردوں میں سے کسی کو آپ پریشان نہ کریں۔ اور آخری بات یہ کہ مناظرے کا جو چیلنج تھا میرا اکابرین دیوبند کی کفریہ عبارت پر، تو وہ چیلنج باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ آگے کبھی بھی کانپور کے کسی بھی دیوبندیوں میں اگر جرأت ہے تو وہ اس چیلنج کو قبول کرے اور مناظرہ کر کے اپنے اکابرین کو مومن ثابت کرے۔